کہ دنیا کے جتنے بھی پرابلمس ہیں بس یہ فون کی وجہ سے ایسے سمجھ رہے ہیں. جتنے بھی پرابلمس ہیں بس یہ انہیں ایسا سمجھ رہے ہیں. جبکہ پورا کا پورا اسی پر ڈال دینا. اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں آج سوسائٹی میں وہ ساری کی ساری گمراہیاں موبائل کی وجہ سے ہی ہے. بولنا تھوڑا زیادتی ہے, تھوڑا سا اس بیچارے پر ظلم ہو جا رہا ہے. اور جتنے لوگوں کے پاس ہے سب مس یوز کر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسے بھی ہے جو بہت اچھا استعمال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, دل سے دعا نکلتے ہیں نوجوانوں کے لیے. ماشاءاللہ کتنا اچھا نوجوان, ماشاءاللہ, یعنی دین کے لیے استعمال کر رہا ہے, دعوتی کام کے لیے استعمال کر رہا ہے, خیر کام میں استعمال کر رہا ہے, بھلائی کام میں استعمال کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, دین سیکھ رہا ہے, زوم کلاس اٹینڈ کر رہا ہے, فلاں پروگرام اٹینڈ کر رہا ہے, اور وہ سکلز لے کر آ رہا ہے, یہ سکلز سیکھ رہا ہے, سکلز پیدا کر رہا ہے. یعنی کافی بڑی تعداد ہمارے صالح نوجوانوں کی ایسی ہے جو فون کا بہت اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں. ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو پازیٹو استعمال کر رہے ہیں نوجوان, اور بہت صالح نوجوان ہیں ماشاءاللہ, فجر میں آ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اکیلے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں, عصر کے بعد بیٹھ کے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اکیلے آ کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, جب بھی خیر کام آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو بہت سارے نوجوان ہیں فون کا بہت اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد بھی ایسی ہے جو اس کا مس یوز کر رہی ہے, جو اس کا غلط استعمال کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اخلاق اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں, اندر سے ان کے اندر گندگی پنپتے جا رہی ہے. دیکھنے میں تو بہت اچھے دکھتے ہیں لیکن اندر گندگی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے پیدا ہوتے جا رہی ہے, گندگی بڑھتے جا رہی ہے. ایسے بھی ہیں, وہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھائی کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ سوری ٹو سے دیٹ پاسبل نہیں ہے. ریئل لائف میں چھٹکارا نہیں ہے. ٹوٹلی بند کر کے ہٹاؤ پھینک دو ایسا نہیں بول سکتے آپ لوگ. کسی نہ کسی مرحلے میں آنے کے بعد, جب یہ فرسٹ ایئر میں آنے والا بچہ اس کے ہاتھ میں آتا چاہتا, سیکنڈ ایئر میں آئے اس کے ہاتھ میں آ جاتا, ڈگری میں آ گیا اس کے ہاتھ میں آ جاتا, شادی سے پہلے اس کے ہاتھ میں آ جاتا, شادی کے بعد اس کے ہاتھ میں آ جاتا, کاروبار شروع کرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا, یونیورسٹی کا اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے چاہیے. اس سے چھٹکارا پاسبل نہیں ہے. جب یہ چھٹکارا پاسبل نہیں ہے تو پھر آج ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہاؤ ٹو یوز اٹ, اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے وہ سکھانے پر آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل ہٹا دینا ممکن نہیں ہے دوست. شیخ یہ ایسا ہے اس کے بغیر بچہ رہتا نہیں. ہاں بالکل ہے, ایسا ہے. ایسا کیوں ہوتے گا انہیں بیچارہ؟ بچوں یہ کون سا موبائل ہے؟ ہاں بولو. دیکھو آپ, مطلب حالانکہ نام کچھ بھی لکھا ہو رہا ہے لیکن بچوں کو پورا معلوم ہے ماشاءاللہ. ہاں نام معلوم ہے اس کا آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے ماشاءاللہ, سب معلوم بچوں کا. اچھا, اس سے زندگی اتنی اٹیچ ہوتے جا رہی ہے دن بدن. اس کی وجہ, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی لت لگ رہی ہے نا. آپ بات کرنا ہے یہ, اس سے کرنا ہے یہی, کہیں جانا ہے میپ کر رہا ہے, ٹرانزیکشن کسی سے ہے,
کسی سے مطلب ویڈیو کال کسی سے ہے، آپ کا کیلکولیشن کسی سے، بیٹری کسی سے ہے، وہ ایپ کسی سے، وہ ایپ ایسے، ساری زندگی کا بڑا حصہ اس سے ہمارا جڑا ہوا ہے. بے شمار چیزیں ہماری اس سے سالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل ہوتے جا رہا ہے. جس سے بہت زیادہ کام نکلیں گے نا، لوگ اس سے خود بخود قریب ہونا شروع کریں گے. ایک ایسا پرسن ہے عبد الرحمان ہے، اس سے بے شمار کام نکل رہے ہمارے، جو بھی جا رہا اس سے کام آسان ہو جا رہا. انہیں گیا پراپرٹی کا مسئلہ حل، انہیں آیا شادی بیاہ کا مسئلہ حل، انہیں گیا کچھ کاؤنسلنگ کا مسئلہ حل، انہیں گیا مشورہ مسئلہ حل، انہیں گیا قرضہ مانگا مسئلہ حل. جب اگر ایسا آدمی ہے جس سے سارے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے تو یہ آدمی کیا ہوگا؟ ہر دل عزیز ہو جائے گا. سب اس کو چاہیں گے، پاس رہنا چاہیں گے، دوستی کرنا چاہیں گے، اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے، اس کا نمبر رکھ لیں گے، اس سے بات کریں گے. وہ نیچرل ہے، فطرت ہے. اس سے کیوں قریب ہو رہے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ اس سے ہمارے بے شمار مسئلے حل ہو رہے ہیں، اسی لیے لوگ اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس بیزار انسان ایکس وائی زیڈ بہت بیزار آیا. اس بیزار کی کو دور کرنے کے لیے ابا کے پاس کوئی سامان نہیں، امی کے پاس کوئی سامان نہیں، دوستوں کے پاس کوئی سامان نہیں، اس کے سلیبس میں ایسا کوئی سامان نہیں، اس کے گھر میں ایسا کوئی سامان نہیں جو اس کے بیزاری کو دور کر سکے. تو انہیں کیا کرتا؟ اس کے پاس آتا ہے بیچارہ. بھائی انہیں جو چاہ رہا ہے بیزار آیا، انہیں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کی بیزاری کا سولوشن باوا کے پاس نہیں. باوا پہ سے بیٹا انہیں، باوا چپ بیٹھے رہتا خاموش. اب انہیں بیزار بیٹا ہے، کیا کرے گا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتا. انہیں چپ بیٹھا بیچارہ. یا تو باوا بھی احساس کرتے بیٹھے انہوں، ہے نا، جیسے کام سے باہر گھر کو آئے، گھر سوفے بیٹھے اور بیٹھتے ہی گرے سب پاس میں تھا. اب بیٹا بازوڑ کیا کرے گا انہیں بیچارہ. امی کے پاس گیا، کوئی سولوشن ہے اس کے پاس نہیں. دوستوں کے پاس جا رہا، دوست اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں، گھر میں سائیکل بھی نہیں، کھلونے وہ بال بھی نہیں اس کے پاس، کھلونا بھی نہیں اس کے پاس، کچھ پینٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں. تو ایک بیزار ہوا بچہ، تو اپنی بیزاری کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی سولوشن نہیں. پھر کہاں آتا انہیں؟ یہاں تھا. چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو جوان ہو، اسی کے پاس آ رہا ہے. دکان میں بیٹھے ہوئے، بیٹھے گرا کا نہیں ہے، بیزارا. تو کیا کرتے ہیں؟ پھر شروع ہوتے لوگ. مطلب اپنی جو تنہائی، اپنی جو بے چینی ہے نا، اس سے جو ہے اپنا سولوشن نکال لیتے ہو. تو انہیں بیچارہ ایسا بنا، سمجھے آپ، کہ جو بھی اپنے اندر کمی محسوس کر رہا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، انہیں اس کا بہترین ساتھی بن رہا ہے. اکیلا سفر میں جا رہا ہے، انہیں اس کا ساتھی بن رہا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں اس کے ساتھی بن رہا ہے. شادی میں چلے گیا، کوئی پہچاننے والا نہیں. دعوت تو دیے اپنے کو، دعوت تو دیے، ہم گئے، کسی کو پہچان رہے ہم پہچانتے نہیں کسی کو. تو وہاں کیا کرتے؟ پھر بیٹھ کے پھر شروع ہوتے ہیں ہم لوگ. تو انہیں وہاں پر بھی نہیں کیا کرتا، انہیں ساتھ دے رہا. اس وجہ سے لوگ اس کی طرف کیا ہو رہے ہیں؟ پاگل ہو رہے ہیں. اس کے پاگل ہو رہے ہیں. میں ڈالا تھا، کتنے لوگ دیکھے وہ بھی دیکھتا، انہیں کتنے لائک کرے وہ بھی دیکھتا، کون ڈس لائک کرے وہ بھی اسے دیکھتا رہتا، یعنی کنٹینیو واچ کرتے رہتا انہیں. اور جو ہے بھائی نئی معلومات حاصل کرنا چاہ رہا، اسکل سیکھنا چاہ رہا تو بھی اس کے پاس آ رہا. انہیں اسکل سیکھنا چاہ رہا تو بھی اس کے پاس آتا. انہیں سیکھنا چاہ رہا، کالج کے پرابلم سالو کرنا چاہ رہا ہے، اسکول کے یونیورسٹی کے پرابلم سالو کرتے جا رہا ہے اس سے. اور ہر سیکنڈ میں، ہر 2 سیکنڈ میں اسکرول کرتے نیا. تو ڈوپامین اس کو جو ہے ہر پل نیا جو ہے وہ مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور ہر پل نیا اس کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا استعمال ٹو مچ ہوتے جا رہا ہے. شیخ آپ صرف فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ اس کے آپ اور زیادہ جو ہے مطلب جواز کے بہانے نکال رہے ہیں. آپ یہ یوز کر رہے ہیں نا، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، آپ یوز کر رہے ہیں، جواز کا باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھو دوست، آج کے دور میں کسی بھی کوئی بھی چیز نہ 100% مطلب فائدہ مند ہے، نہ 100% نقصان دہ ہے.
آپ جیسے یوز کریں گے اسی سے اس کا رزلٹ بننے والا ہے. گھر میں چاقو ہے, وہ چاقو اماں کاٹے تو پیاز کاٹتے, بچہ کاٹا تو انگلی کاٹ لیتا, تو چاقو کو ہم حرام نہیں بول سکتے, ہے نا. گھر میں جو ہے لائٹر ہے, اماں چولہے جلاتی اور بچہ دیے تو نہیں کپڑے جلاتا انہیں, تو وہ لائٹر سے فائدہ بھی ہے نقصان بھی. ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں. لیکن آج ہمارے ان بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ اس بچے کو پازیٹیو انداز میں گائیڈ نہیں کر سک رہے ہیں, جس کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم لوگ نہیں سکھا سک رہے ہیں اپنے بچوں کو. آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ماں باپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس لاڈلے مشین کو, آنے والی جنریشن کو کیسے میں مفید بناؤں, کیسے مفید بنا سکتا ہوں. اس پہ دھیان لگاؤ. آپ لوگ بڑے لوگ دھیان اس پہ لگاؤ کہ اس کو میں پازیٹیو کیسے بنا سکتا ہوں, اس کو فائدہ مند کیسے بنا سکتا ہوں. ہاں, نقصان جو ہے اس میں کیسے بریک لگا سکتا ہوں, کیسے اس کو میں کہاں کنٹرول کر سکتا ہوں, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آج اٹھا کے پھینک نہیں سکتے آپ لوگ. آپ بند کر کے رکھے نا تو بچہ آپ کے پڑوسی کی جو دوست ہے وہاں جا کے دیکھتا ہوں بیچارہ, وہاں جا کے دیکھتا ہوں میں, دوسروں گھر میں جا کے بیٹھ کے دیکھنا شروع کرتا, دوسرے دوستوں کے پاس جا کے دیکھنا شروع کرتا, انٹی کے پاس جا کے دیکھتا, سنڈے جاتا وہاں ان کے بچے یوز کرتے, انہیں جا کے بات بیٹھتا اس کی. اب جب بھی سنڈے آتا امی انٹی کے پاس جاتا, بولتا ہاں انٹی ایسا کیا کہا تم, آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں, وہاں فون مل رہا وہاں, اس لیے انٹی پاس جاتا ہوتا ہے. چلو بیٹا باہر جائیں گے, نہیں, کیوں, دوست کے پاس جانا ہے اس کو. اس کو اب صحیح یوز کرنے کا طریقہ اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کیسا سکھانا شیخ بچوں کو صحیح یوز کرنے کے لیے, کیا سکھانا ہم لوگوں کو. بیٹا سمندر کا پانی میٹھا رہتا, کھارا رہتا, کیسا رہتا, کھارا رہتا. وہ پانی ہم پی سکتے ہیں, بولو, وہ پانی سے ہم سالن بنا سکتے ہیں, وہ پانی سے ہم کھانا بنا سکتے, نو. اچھا بیٹا, اللہ تعالیٰ یہ سمندر کو اتنا کھارا بنایا کہ اس کے ایک گھٹ بھی نہیں پی سکتے ہم لوگ, ایک کپ بھی نہیں پی سکتے ہم لوگ, آدھا کپ بھی ہم نہیں پی سکتے. اتنا کھارا پانی اللہ بنایا. بیٹا یہ لو لے کے آپ ریسرچ کر کے بتاؤ کہ یہ پانی اللہ نمکین کیوں بنایا, اتنا نمک والا جو ہے پانی کیوں بنایا. بچہ ریسرچ کرے گا آپ کا, اور اس ریسرچ میں وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سمندر کو بنایا, لاکھوں سال سے سمندر جہاں کا وہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سمندر پچھلے 200 سال پہلے نہیں تھا, اب یہاں سمندر, ایسا نہیں ہے. جب سے دنیا بنی جہاں سمندر ہے وہاں سمندر ہے. نیا سمندر نہیں بنا, نیا تالاب بن سکتا ہے, نیا ڈیم بن سکتا ہے, نیا سمندر نہیں بن سکتا. جو سمندر ہے وہی ہے. اوکے, یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے یہ سٹوریج کا ٹینک کی طرح اللہ نے بنایا. اگر اللہ اس پانی کو میٹھا بنایا ہوتا تو اب تک 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ سال ہو گئے اس سمندر کے یہاں پر ہوتے ہوئے. اگر میٹھا بناتا نا اب تک اندر کیڑے پیدا ہو کے پانی خراب ہو جاتا تھا. اللہ نے پانی کو سٹوریج کے طور پر رکھا تاکہ اگلے لاکھ سال بھی خراب نہیں ہونا. بچوں کو آج آپ لوگوں کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے دوست. شیخ اتنے باتیں ہم کہاں بول سکتے شیخ بچوں کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بالکل سیف رہنا تو آپ کو سیکھنا ہوگا. اور یاد رکھو دنیا میں کوئی چھڑی ایسی نہیں ہے بس بچے کو بٹھا کے ایسا کرتے ہی بچہ فون چھوڑ دے, سوری ٹو سے دیٹ, ایسا نہیں ہے. اب تک کوئی دوا دے سے دوا ٹیبلٹ صبح شام 5 دن کھاتے ہی چھوڑ دے فون, ایسا دوا نہیں ہے دوست, ایسی دوا نہیں ہے. ایسی چھڑی بھی نہیں بنی ٹچ کرتے ہی فون چھوڑ دے, ایسی بھی نہیں, یاد رکھو دوست. اور ایسی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے کہ بٹھا کے سمجھے تو خلاص انہیں چھوڑ دیتا, ایسی کاؤنسلنگ ہے نہیں دوست, یاد رکھو آپ لوگ. تو ہمیں
اس کو کنٹرول، اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سیکھیں گے تو ہمارے بچے سیف رہنے والے ہیں. اگر ہم نہیں سیکھیں گے، مول صاحب میرا بیٹا بہت فون یوز کر رہا، مول صاحب سمجھو. سر میرا بیٹا بہت فون یوز کر رہا، سمجھو. سر شیخ میرا بیٹا بہت سمجھو. سوری، آپ کوئی رزلٹ ملنے والا نہیں. یاد رکھو. آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری پوری زندگی انہی بچوں سے گزر رہی ہے. پچھلے 24 سال سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور بچوں کی سائیکولوجی پہ، بچوں کی تعلیم پہ اب تک میں نے 70 کتابیں لکھی. میں نے ان کے لیے 70 کتاب میں نے لکھی ہے، اور میں ان کے سائیکولوجی سمجھ رہا ہوں کہ بھائی ان کو صحیح ڈائریکشن کیسے کرنا ہے. وائٹ پیپر کی طرح ہے ان کا ذہن اس وقت. وائٹ پیپر کی طرح ہے. اس وائٹ پیپر پہ آپ دعا لکھو، لکھ سکتے. حدیث لکھو، لکھ سکتے. آپ آداب لکھو، لکھ سکتے. آپ کچھ بھی لکھو، لکھ سکتے. لیکن یہی اگر نیوز پیپر لا کے رکھے، نیوز پیپر میں ہم کچھ لکھ سکتے کیا؟ نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ بھرا ہوا ہے، پیپر بھرا ہوا ہے. تو آج ہمارے بچوں کا ذہن فی الوقت ایک خالی پیپر کی طرح ہے. آپ جو ڈائریکشن دو گے اچھی باتوں کا، فوراً وہ ایکسپٹ کریں گے، آگے بڑھیں گے. اگلے 5 سال کے بعد ان بچوں کا ذہن نیوز پیپر کی طرح بننے والا ہے، بھرنے والا ہے بچوں کا ذہن. جب بھر جائے گا نیوز پیپر کی طرح، کچرے سے بھر جائے گا نا، پھر آپ سکھا نہیں سکے اپنے بچوں کو، نہیں سکھا سکو گے اپنے بچوں کو. پورا کیا ہے؟ کچرا بھرا ہوا ہے، آپ سے متعلق نہیں ہو. تو ویسے ہی ہمارے بچوں کا ذہن وہ ساری ایسی معلومات سے بھرنے والا ہے جو اس کے کام آنے والے نہیں، اس کی زندگی کام آنے نہیں، ایسی باتوں سے بھرنے والا ہے. تب جا کے سکھاؤ گے تو دیر ہو جاتی، تب نہیں سیکھ سکتے بچے. اور ہم بہت سارے ماں باپ آنٹی کے پاس اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہاں جاتی بچہ فون بول کے ایڈٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں بھیج. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رو پڑا ہونا غلطی ہے. وہاں گیا تو بچہ جو ہے وہ یہ سب سیکھ کے آتا، شیخ اس لیے نہیں بھیج رہا. ہاں بالکل صحیح آپ کی بات، نو پرابلم، وہاں روکو آپ، سمجھا. لیکن جہاں تعلیم کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، آپ کو پہلے سیکھنا ہے. اور جو جنریشن ہماری مطلب انجینئرنگ کے میدان میں ہے، اور کچھ جو ہے یعنی سافٹ ویئر کے میدان میں ہمارے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ فون کے اندر یا ڈیجیٹل میں لائف میں کیسے اسلامک چیزوں کو اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکتے سیکھو. ایسے ایپ ڈیولپ کرو، ایسے میدان میں کام کرو. کیوں؟ آج جو ہے بچہ سائنس کا جو ہے ایک سے ایک آپ پہ نئے نئے طریقے سے گیم کھیلتے ہوئے سیکھ رہا ہے. دین بھی سیکھنا ہمارا بچہ، دین کو شوق سے سیکھ سکیں، دین کو انٹرسٹ سے سیکھ سکیں، اخلاق و عادات کو انٹرسٹ سے بلڈ کر سکیں. آج ٹیکنالوجی کو بچوں کے بھلائی کے استعمال میں بنانے کے لیے نوجوانوں کو کام کرنا ہوگا، ایک پروجیکٹ بنانا ہوگا. اگر آج آپ لوگ اس لیے یہاں پر آئے کہ دیکھیں گے شیخ فون کے بارے میں کتنے برائیں بیان کرتے ہیں، وہ سننے آئے ہیں، تو آپ سوری، آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ صحیح کیسے بنانا ہے. اس کی برائی بیان کرنے کے لیے بہت سارے ملیں گے آپ کو. ایسا اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی، بالکل ہو رہی. بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی اس سے. ہاں، بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہے ہیں. بچوں کی آنکھیں کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کا دماغ کمزور ہوتے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو رہا ہے بچوں کا، یادداشت کمزور ہوتے جا رہے بچوں کی. پہلے ڈیٹ یاد رہتے تھے، اب ڈیٹا یاد نہیں رہتے بڑوں کو بھی. کیوں؟ اس کو یوز کرتے 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 ایسا بنتے جا رہا بندہ. پہلے نام بھی یاد نہیں رہ رہے ہیں، پہلے فون نمبر اتنے یاد رہتے، اب فون نمبر بھی آتے ہیں. پوچھ کے دیکھو، آپ پریکٹیکل دیکھو خود آپ ہی. آپ کو اپنا نمبر، بیوی کا نمبر، بابا کا، اماں کا یاد ہے تو بہت ہو گیا. آپ اس کے علاوہ دوستوں میں کس کا نمبر یاد ہے آپ کو؟ خود آپ ہی دیکھ لو. آپ نہیں، ارے وہ تھا نا دوست ہمارا بچپن میں، کیا نام تھا؟ نام بھول جا رہے ہیں ہم لوگ. اس کا اثر ذہنوں پر ہو رہا ہے، اس کا اثر ہماری آنکھوں پہ ہو رہا ہے، اس کا اثر ہماری انرجی پہ ہو رہا ہے.
کیوں؟ اس کو مسلسل لے کے بیٹھنے کی وجہ سے ایکٹیویٹی کم ہوتی جا رہی، چلنا پھرنا بند ہو گیا، واکنگ ختم ہو گئی، اور باہر جا کے آنا بند ہو گیا۔ پہلے سودا لانے کے لیے باہر جاتے تھے، ہے نا، جاتے، اب بلینکٹ آتے ہی کیا کرے گھر میں، کوتمیر بھی جو ہے اسے منگا لے رہے، دہی بھی اس سے آ جا رہا، ترکاری بھنڈی بھی وہ بلینکٹ سے آ جا رہی، ایسا نا، ہاں وہ مطلب مجھے کھانا ہے کدو، وہ بھی اس میں آ جا رہا ہے، کھانا اس میں آ جا رہا ہے، تیل اس میں آ جا رہا ہے، پورے گھر کا سودا اس میں ایک بار آرڈر کرو اس میں آ جا رہا۔ تو حالات ایسے ہیں ہمارے، ایسے حالات ہمارے بنتے جا رہے ہیں۔ مول صاحب آپ قرآن پڑھو، مول صاحب ان کو نصیحت کرو، سر ان کو نصیحت کرو، آؤٹ سورسنگ، 300 لو، 400 لو، 600 لو، 1000 لو، 1200 لو، ختم۔ سوری نہیں ہوتا ایسا، آپ کو انوالو ہونا ہے۔ کتنے بھی آپ چیٹ جی پی ٹی میں حل پوچھو، وہ حل آپ کے بچوں پہ کام آنے والے نہیں ہیں، آپ کو انوالو ہونا ہے۔ آپ اپنے آپ کو الگ کر کے، اماں الگ ہو کے، بابا الگ ہو کے بچوں کو اچھے بنانا چاہ رہے ہیں، نو، ریزلٹ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کے پاس حل نہیں ہے، اس میں آپ کا انوالومنٹ امپورٹنٹ ہے۔ جتنا کام لگاؤ گے اس سے بچے دور ہوتے ہیں، کام نہیں لگاؤ اس میں آتے بچے، کام لگاؤ۔ اور یاد رکھو، آج اگر بچے ہمارے نو سننے کی ہیبٹ نہیں ہے، نو سننے کی عادت نہیں ہے، کل یہ پکا پرابلم میں آنے والے ہیں۔ کیوں؟ زندگی میں ہر چیز یس 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 ہونے والی نہیں، 100 چیزیں ہیں، ڈیمانڈ 100 چیزوں کا ہے، اونلی 5 چیزیں یس ہونے والی ہیں، 95 چیزیں نو ہونے والی ہیں۔ اور آج ہمارے بچے اس کے پیچھے پڑھتے 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 کیا ہو رہے ہیں، وہ فارم مرغی کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، چلنا مشکل، دوڑنا مشکل، جانا مشکل، آنا مشکل۔ ہاں تو آپ فزیکل کام لگاؤ، بچوں کو ذمہ داری دینا، بچوں کو۔ انکل 1 کلو گوشت دو، ختم، کھا لیتا، کھا جاتا، انہیں جیسا چچڑی ہڈیاں جو ڈال کے لے کے آتا، پالیتھین کالی لا کے ڈال دیتا، بیٹا کیسا لے کرے گوشت؟ امی بولتی نہیں ممی انکل ویسا دیے، انکل ویسا دیے۔ ارے بیٹا انکل کو بولنے نہیں آیا تم کو، یہ نہیں انکل وہ دو، وہ نہیں وہ دو، بولنا بیٹا، سکھانا اس کو، نہیں سکھاتے ہم لوگ۔ کیوں؟ ہم گوشت لاتے، ہم دودھ لاتے، ہم ترکاری لاتے، ہم بھنڈی لاتے، ہم سب لاتے، بچے کو نہیں لگا رہے ہم تباہ کر رہے ہیں بچوں کو، اس کو بھیجے، جاؤ بیٹا تم لے کر آؤ۔ آپ کا بچہ اسکل سیکھنا ہے، نیو اسکل، بیٹا 1 ویک میں کیا اسکل سیکھو سناؤ مجھے آپ، تو میں آئندہ فون کو ہاتھ لگانا دوں گا۔ اگر کوئی اسکل نہیں سیکھا، سوری کیوں دوں آپ کو میں فون؟ آپ نے اسے کیا سیکھا بیٹا؟ جب کچھ نہیں سیکھا تو میں کیوں دوں آپ کو فون؟ لاجیکل بنو اس کو، فون نہیں دے تو نہیں بولنا بیٹا ٹھیک ہے بھائی فون دیا میں، کیا سیکھے آپ؟ کیا آپ کے اندر اسکل پیدا ہوئی؟ کیا آپ نے نیا سیکھا؟ آپ نے کچھ نہیں سیکھا، پھر میں کیوں دوں بولا بیٹا؟ کیا وجہ آپ کو دینے کی؟ ٹیوشن والے مول صاحب کو فیس دینا چاہتے، اسلامک اسکول میں فیس دینا چاہتے، وہ آن لائن کلاس فیس دینا چاہتے، سب پیسے دے کے اپنے مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں۔ صرف پیسوں سے آپ کے مسئلے حل ہونے والے نہیں، اب آپ کو دعا بھی کرنا میرے دوست۔ یہ پارٹ بہت ہمارا مس ہے دوست، یاد رکھو۔ کون کر رہا دوست فجر سے پہلے اے اللہ تو میرے بیٹے کو اے اللہ حفاظت فرما، اللہ کون دعا کرا بولے دوست؟ آپ پریشان ہیں کیا؟ صرف پریشان ہونے سے آپ کا پرابلم سالو؟ نو، کون دعا کر رہا ہے فجر سے پہلے؟ آنکھیں نم کس کی ہو رہی دوست؟ کون آنکھیں نم کر کے دعا کرتا دوست؟ بولو، نہیں کرتے ہم لوگ۔ فجر سے پہلے دعا کرو، فجر کے بعد دعا کرو۔ میرا بیٹا 10th میں فجر میں نہیں اٹھ رہا، میرا بچہ، میں اٹھاؤں تو زبردستی اٹھتا، نہیں اٹھا چھوڑ، نہیں اٹھتا بچہ، کیا کروں اللہ؟ بیٹا کیا نام آپ کا؟ عبد الرحمن، ماشاء اللہ بیٹا، کون سی مسجد نماز پڑھتے بیٹا آپ؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ بیٹا، کتنے آیتیں یاد ہے آپ کو؟ کتنی سورہ یاد ہے آپ کو؟ کتنی حدیث یاد ہے آپ کو؟ آپ کو بیٹا نماز پوچھو بچوں سے، آپ کے بچوں کے دوستوں کے بچوں کے دوستوں کو پوچھو۔ دیکھو
یعنی موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ، اگر کوئی آپ کو بول رہا ہے تو آپ کو بے خوف میں رکھ رہا ہے. ہر اینگل سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ کا بچہ آپ کے دوستوں سے بگڑتا، آپ کے اس کے دوستوں سے بگڑتا. ہر انسان میں جو برائی آتی نا سب سے پہلے دوستوں سے آتی. یاد رکھو دوست، فرسٹ ٹائم جا کے پیسے پے کر کے پاکٹ لا کے ایسا کوئی نہیں پیتا. سگریٹ ایسے پیتا، دوست رہتا بس بیٹھتا ہوں پیتا بولتا ایک بار لے کے دیکھو بیٹا. ماشاءاللہ آج فجر کون پڑھے آپ لوگوں میں سے؟ آپ دعا کون پڑھے کھانے سے پہلے؟ آج گھر سے نکل کون دعا پڑھے؟ سواری کون دعا پڑھے؟ یہ پوچھتے ٹیچر تو منٹو دعا کرو ٹیچروں کے حق میں کہ اللہ تو ہمارے ٹیچر ایسے بنا کے ہمارے بچوں تربیت کر سکے. کہ کیسے ہم بچوں میں اخلاق پیدا کرنا، کیسے بچوں میں دین پیدا کرنا. سائنس پڑھاتے پڑھاتے دین کیسے پڑھانا، میتھس پڑھاتے پڑھاتے دین کیسے سکھانا، بچوں میں کیسے اخلاق بلڈ کرنا، کیسے پوچھنا، کیسے باتوں باتوں میں دین کا اخلاق پیدا کرنا، کیسے پروجیکٹ دینا بچوں کو. آج صرف سلیبس پڑھا کے چھوڑو تو کچھ بھی چٹانے والا نہیں. سلیبس سے ہٹ کے بھی ہمیں کام کرنا. صرف ایک اسلامک اسٹڈیز کے اسلامک ٹیچر کام کرے تو نہیں چلتا. سائنس کے ٹیچر بھی دین کی باتیں لانا، سوشل کے ٹیچر بھی دین کی باتیں لانا، میتھس کے ٹیچر دین کی بات لانا، تو ہمارے بچوں میں گروتھ ہوتا. ایک اسلامک ٹیچر نورانی قضا پڑھا رہے ہو، پڑھاتے پڑھاتے کیا تربیت نہیں ہو سکتا. پورے ٹیچرز مل کے کرنا پڑتا تو اسلامک اسکول کا حق ادا ہوتا. وہ سکھانے کے لیے نہیں آ پڑھا. اسلامک اسکول میں کیسے ٹیچرز رہنا، کیسا مائنڈ سیٹ بننا، کیسے تربیت کرنا، کیسے ان کو ٹاسک دینا، کیسے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا، کیسے ان کو دین سے محبت پیدا کرنا، کیا کام جو بچے محبت کر سکتے دین سے، وہ ایکٹیویٹی، پروجیکٹ، کام ذمہ داری یہ تو ہوتا. ایک کوئی جادو نہیں ہے، ایک کوئی فارمولا نہیں ہے. پورے انداز سے ہم کام کریں گے تو بچوں کا ذہن اس سے تھوڑا دور ہوتا. گیا بھی تو اسے سیکھتا. سیکھنے کی ہیبٹ بلڈ کرنا، سیکھنے کی عادت پیدا کرنا، اور بچوں میں سیکھنے کی ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا، لرننگ اس کی کیوریاسٹی پیدا کرنا، یہ سب ٹیچرز کی، ماں باپ کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے. ٹیچرز بہت امپورٹنٹ. جتنا اچھا ٹیچر ملا آپ کے بچے کو، بچی زندگی بن گئی ماشاءاللہ. جتنا خود غرض ٹیچر ملا اتنا اچھا پرابلم میں آنے والے ہیں. جتنا تنگ دل ٹیچر ملا اتنا پرابلم میں آنے والے ہیں. ٹیچرز آج بڑے دل والے ہونا، خوشا دل ہونا، لانگ ٹرم سوچنے والے ہونا، فیوچر کا سوچنے والے ہونا، ایسے ٹیچرز ہونا اسکولس میں. ہم کیا کپڑے اچھے ہونا، دکھنا اچھا میرا بیٹا، جوتے اچھے ہونا، گھڑی اچھی ہونا، ڈریس اچھا ہونا، فون اچھا ہونا، اے سی میں سونا، اے سی کار میں جانا، سب اوپر 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 کر رہے ہیں ہم لوگ. اس سے اس کی ویلیو نہیں بڑھتی. بچے کیا بتاؤ، یہ بوٹل ہے کتنے کا بیٹا؟ یہ بولو یار، یہ بوٹل کتنے کا ہے؟ نہیں معلوم، اتنے معصوم ہے تم لوگ. 10 روپے کا ہے. یہ بوٹل کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہے. یہ 10 روپے کا بوٹل ہے. اب اس کو میں اے سی میں رکھا 25 کا ہوتا ہے نہیں؟ بولو. ولا میں رکھا کیا 100 کا ہوتا؟ تو یہ میرا بیٹا ہے، اے سی کے روم میں آیا تو اتاج رہتا، اے سی کار میں اتاج رہتا، اتاج رہتا، اس کی ویلیو. لیکن اس میں سے پانی نکال کے میں اندر سونا بھرا، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اب لاکھوں میں سونا نکال کے میں ہیرے بھرا، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ اب کروڑوں میں ہوتی. تو مطلب اس بوٹل میں کچھ نہیں، اندر جو بھرو گے اسی سی ویلیو والی بننے والی ہے. اور یہ ڈھکن ہے نا، یہ ڈھکن یہ اس کا دین ہے، اس کا تاج ہے. تاج یہ اگر ہٹا دیے اندر گندگی، کیڑے، کاکروچا، مکڑی وہ کچھ بھی جا سکتی. کیوں؟ دین کا تاج نہیں اس کے پاس. دین کا تاج بند رکھو، اب اندر گندگی نہیں جانے والی ہے. دین سکھاؤ اس کو تو گندگی اندر نہیں جاتی. دین ہٹ گیا،
اس میں کچھ بھی جا سکتا، واٹس ایپ سے جاتا، انسٹاگرام جاتا، فیس بک جاتا، گانے آ جاتے، گانے جاتے، ریلا سب کیوں کھلا ہے، کھلا ہے، کچھ بھی جا سکتا. اس کو دین کا تاج پہنا کے بند رکھنا، گندگی نہیں جاتی. اب گندگی سے بچا لو ماشاءاللہ.